اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ میں طبیعت کی وجہ سے اتنے دن سے یہ ویڈیو نہیں ڈال پائی آپ لوگوں کے لیے، معذرت چاہتی ہوں۔ ہم سورہ بقرہ کی آیت نمبر 3 پر تھے اور میں نے آپ کو بتایا تھا الذین یؤمنون بالغیب ویقیمون الصلاۃ ومما رزقناہم ینفقون والذین یؤمنون بما انزل الیک وما انزل من قبلک وبالآخرۃ ھم یوقنون۔ سورہ بقرہ کی شروعات ہم نے یہاں سے کی تھی، الف لام میم۔ میں نے آپ کو اس کے بارے میں بتایا تھا، حروف مقطعات، ذالک الکتاب لا ریب فیہ، یہ کتاب نہیں شک اس میں، ھدی للمتقین، ہدایت ہے متقیوں کے لیے۔ ھدن کے میننگ بتائے تھے، متقین کے میننگ بتائے تھے۔ الذین یؤمنون، وہ جو ایمان رکھتے ہیں غیب میں۔ یؤمنون کا میننگ بتایا تھا میں نے آپ کو کہ وہ امن دینے والے، خود امن میں رہنے والے اور دوسرے کو امن دینے والے۔ بالغیب، دیکھیے یہ غیب کے میننگ اگر میں اس طریقے سے لوں کہ چھپے ہوئے کو، غیب کو، کہ جو نظر نہیں آتا یا وہ، تو دیکھیے تو ایک چھوٹا سا میں آپ کو بتاتی ہوں کہ جیسے مثلاً آپ ایسے سمجھیے کہ غیب کے میننگ کہ ایک انسان جو ہے، دیکھیے انسان آج اتنی ترقی کر چکا ہے انسان کہ ہم پہلے کا دور اگر ہم دیکھیں اور اب دور دیکھیں ہم، تو بہت فرق نظر آیا ہے ہمیں۔ انسان کی سمجھ ڈیولپ ہوئی ہے، اس نے سوچنا شروع کیا ہے، انسان نے، اس نے ایسی چیزیں ایجاد کی ہیں، وہ چاند تک پہنچ گیا ہے اور بہت سی خیر چیزیں ہیں، میں ایک دو کے ذکر کیے ہیں میں نے، لیکن الحمدللہ بہت سی چیزیں ہیں جو انسان نے ترقی حاصل کی ہے بہت۔ اس ترقی میں دیکھیے غیب، اب مثال کے طور پہ ایک چیز موجود ہے، یعنی زمین میں وہ چیز موجود ہے، لیکن ہم جب کوشش کریں گے، اس پہ ریسرچ کریں گے اور اس طریقے سے ہمیں حاصل ہو، تو پھر وہ چیز ملتی ہے۔ فار ایگزامپل دیکھیے میں اس طریقے سے بتاؤں کہ زمین ہے، اب ایک تھوڑی سی زمین ہے، آپ ایسے سمجھ لیجیے کہ 50 بیگھے زمین ہے یا 20 بیگھے زمین ہے، اس میں جو ہے گیہوں یا دھان ہم نے لگائے اور وہ خراب ہو گئے اور اس کی فصل جو ہے وہ بہت جو ہے کم آئی فصل اس کی۔ اب ایک جو ہے شخص، اس نے کورس کیا اس کا، جو آج کل بہت چل رہا ہے کہ کھیتی کا اور کسانی کا ایک کورس کیا، اور اس نے جب وہ کورس کرنے کے بعد جو بیج تھے اس کے وہ لگائے، جو دھان لگائے، اور اس میں اس کا جائزہ لیا اور کہ کہاں کہاں کمی رہی، تو اب وہ جو فصل جو آئی تھی، جو نقصان ہوئی تھی، مطلب نقصان ایسا نہیں ہوا تھا، فصل آئی تھی لیکن کم آئی تھی، جہاں 10 کوئنٹل آنا تھی وہاں آپ کی 3-4 کوئنٹل وہ فصل آئی۔ اب یہی 20 بیگھے یا 50 بیگھے میں اب یہ جو اب فصل جو لگائی، یہ سب نالج حاصل کر کے، اور تو جب وہ فصل آئی تو وہ کئی کوئنٹل فصل آئی، تو کیا اب یہ دھان تو اس میں بھی اگے تھے، گیہوں تو اس میں بھی اگے تھے، لیکن دھان اس میں بھی اگائے اور وہ ہوئے، تو غیب یعنی یہ چیز چھپی ہوئی تھی، اس کی ہم تہ تک نہیں گئے، تو یہ نکل کر جو سامنے آئی اب، تو اس چیز کو غیب کہتے ہیں۔ اور غیب وہ چھپی ہوئی چیزیں جو ہیں، اور ان کو پھر وہ ہیں تو موجود لیکن نظر نہیں آتی، تو غیب اس کو کہا ہے، اور غیب کے کئی مفہوم لیے جاتے ہیں۔ وَيُقِيمُونَ الصَّلَاةَ، اور دیکھیے یہاں
वयुकीमुन सलाता, और तुम कायम करो सलात को। मैं यहाँ ये तर्जुमा नहीं करूँगी कि तुम पढ़ो नमाज, और मैं इसका जो तर्जुमा है मैं वही करूँगी, और तुम कायम करो सलात। मैं इसका नमाज नहीं करूँगी, सलात ही करूँगी, क्योंकि अगर मैं इसका तर्जुमा नमाज करूँगी तो ये सिमट कर रह जाएगा एक लफ्ज़, और ये लफ्ज़ सिमटा हुआ नहीं है, इसलिए क्योंकि ये लफ्ज़ जुड़ा है युमिनूना, अल्लज़ीना युमिनूना बिलग़ैबी व युक़ीमून अस्सलाता। तो सलात वही लोग कायम करेंगे जो ख़ुद अमन में रहने वाले हैं, और उनको ये चीज़ें उनको बताई जा रही हैं, अल्लज़ीना युमिनूना के लिए है ये किसी आम इंसान के लिए नहीं है। आम इंसान यानी आम इंसान ये है कि वो ख़ुद अमन, यहाँ युमिनूना का जो लफ्ज़ है मैं इसलिए बार बार इस पर जोर दे रही हूँ कि युमिनूना जो ख़ुद अमन में रहता हो और दूसरे को अमन देना चाहता हो, ये बिलग़ैबी व युक़ीमून सलाता, ये सलात उन लोगों के लिए है। अगर मैं यहाँ ये तर्जुमा करूँ कि तुम पढ़ो नमाज, तो नमाज तो दुनिया में जितने भी मुसलमान हैं पढ़ रहे हैं, लेकिन जब हमसे हर इंसान हमसे सवाल करता है, मुझसे बहुत लोग सवाल करते हैं कि हमें आप ये बताइए कि अगर सलात, आगे कुरान में तो आपके ये आया कि सलात रोकती है बेहयाई और बुराई से, तो एक मौलाना जो थे उन्होंने इतनी छोटी सी बच्ची के साथ ऐसा घिनौना जो है हादसा पेश आया, तो हम जवाब नहीं दे पाते। हम जवाब इसलिए नहीं दे पाते कि हम उस कुरान की तह तक नहीं गए हैं, हमने उन अल्फाजों को रटे रटाए हुए जो चल रहे हैं उनको। मैंने हमेशा आपसे यही कहा है कि देखिए, ये गौर करिए कि अरब, उस दौर के जो अरब थे वो इसका मफहूम क्या लेते थे। तो यहाँ और सिर्फ सलात ही का यहाँ देखिए वो तो है कि जो हम नमाज पढ़ते हैं, जो हम अल्लाह के सामने सजदा करते हैं और जिस तरीक़े से जमात बनाकर नमाज पढ़ते हैं, और देखिए नमाज वही आई है जमात। तो अल्लाह ताला ने इतने अच्छे तरीक़े से पहले हमें ये बताया कि जो ख़ुद अमन में रहते हो और दूसरे को अमन देना चाहते हो, दूसरे को अमन नसीब करना चाहते हो, तो ये फिर उनके लिए कहा कि अब ये वो काम करें। तो देखिए पहली शर्त, सलात की पहली शर्त है, कोई काम फ़र्दन नहीं होगा। इस्लाम में जमात है, जमात से आप काम करेंगे। तो देखिए सलात जब हम कायम करते हैं तो जमात के साथ करते हैं, और फिर उस जमात के लिए एक जगह मुकर्रर की जाती है जिसे हम मस्जिद कहते हैं। मस्जिद में जाकर हम नमाज पढ़ते हैं। अब हमने सिर्फ सलात को इतना ले लिया कि हम मस्जिद में गए, हमने वहाँ दुआ की अल्लाह से। देखिए सलात में क्या होता है, जितने भी लफ्ज़ हैं आप उसके तर्जुमे उठा के देख लिए। हम अल्लाह से दुआ कर रहे हैं अल्लाह के सामने, और अगर मैंने ये कह दिया कि ये दुआ की है तो बात को पकड़ा जाता है। तो ये है कि हम असल में हमने सोचना बहुत कम कर दिया, इसलिए हम सवाल हम उठाते हैं। देखिए इसके मीनिंग ये है। तो अब शर्त ये है कि ये ईमान वाले ही, अब हर इंसान पढ़ रहा है, कोई भी अमन कायम ना खुद करना चाहता है ना दूसरों को। आज का दौर तो ये है कि आप किसी की अपनी तकलीफ़ से इतने गमज़दा नहीं है जितने दूसरे की खुशी से हैं। वो इसीलिए है कि हमने इस शर्त को हटा दिया कि अल्लाह ने एक शर्त लगाई थी कि ये चीज़ें वही कायम करेंगे जो ख़ुद अमन में रहने वाले हों और दूसरे को अमन देने की कोशिश करें, दूसरे को अमन देना चाहते हैं। तो ये चीज़ हमने हटा दी, लेकिन हमने जो बिल्कुल लास्ट की जो चीज़ें थी वो हमने ले ली। सलात बहुत बड़ी चीज़ है, बहुत बड़ी चीज़ है। अगर हम सलात इसको वयुक़ीमून सलाता और हम नमाज कायम, सलात कायम करने लगे, इसका यही तर्जुमा रहने, तो ये बहुत बड़ी चीज़ है। इसे हम इतनी आसानी से ले लेते हैं। इसमें एक बहुत बड़ा निज़ाम छुपा हुआ है सलात लफ्ज़ में, और इसे यहाँ वयुक़ीमू, इसे कायम करने का आया है हुक्म। फिर मैं कह देती हूँ, और तुम कायम करो सलात को। वमिम्मा रज़क़नाहुम युनफ़िक़ून, और उसमें से जो हमने रिज़्क़ दिया उनको वो खर्च करते हैं।
وہ جو ایمان رکھتے ہیں غیب میں، میں نے آپ کو اچھے سے بتا دیا. ریسرچ، کون لوگ ریسرچ کرتے ہیں؟ جو صلاۃ پڑھنے جاتے ہیں وہ ریسرچ کرتے ہیں، ریسرچ کر کے لاتے ہیں کہ آج ہم نے ایک یہ نیا ورڈ ایجاد ہوا ہے، یہ ایک نئی ہم نے انسانوں کی فلاح کے لیے ایک یہ چیز ایجاد کی ہے. نہیں. الذین یؤمنون بالغیب، وہ جو ایمان رکھتے ہیں غیب میں، ویقیمون الصلاۃ، اور وہ قائم رکھتے ہیں نماز، ومما رزقناہم ینفقون، اور اس میں سے جو ہم نے ان کو رزق دیا وہ خرچ کرتے ہیں. رزق پھلوں کو بھی کہا جاتا ہے. آپ کے جو کھانے ہیں یہ اسے بھی رزق کہا جاتا ہے، لیکن اللہ تعالیٰ نے آپ کی صلاحیتوں کو بھی یہاں رزق کہا ہے کہ آپ کے اندر بہت اچھی انگلش بولنے کی صلاحیت ہے، آپ سے میتھس بہت اچھی آتی ہے، آپ کے اندر یہ صلاحیت ہے، یہ سب رزق ہے. اور آپ بہت اچھی فزکس جانتے ہیں، بہت اچھی کیمسٹری جانتے ہیں، بایو آپ کی بہت شاندار ہے، اور اس میں سے جو ہم نے دیا، نہ دیکھیے ہم نے دیا، ہم نے عطا کیا، اللہ کہہ رہا ہے ہم نے دیا ان کو، وہ خرچ کرتے ہیں اس میں سے جو ہم نے رزق دیا ان کو. تو میں نے بتا دیا یہاں پھل بھی ہیں، آپ کسی کو غریب کو پھل دیں، آپ کا باغ ہے تو آپ لوگوں کو بانٹیں، کھلائیں، انہیں رزق دیا ہے کھانے کریں، آپ کھلائیں، غریبوں کو کھلائیں، اپنے عزیز اقربا کو کھلائیں، اپنے خاندان والوں کو کھلائیں. اور اس میں سے جو ہم نے رزق دیا، یہ امپورٹنٹ چیز ہے، یہ رزق، یہ آپ کی جو صلاحیت ہے. وہ بچے جو ٹیوشن کی فیس نہیں جمع کر سکتے، وہ بچے جو اسکول نہیں جا سکتے، وہ بچے جو غربت کا اتنا شکار ہوئے ہیں کہ ان میں صلاحیت ہے کہ وہ کچھ کر سکتے ہیں، لیکن پیسے کی کمی سے یا وسائل نہ ہونے کی وجہ سے وہ کسی وجہ سے وہ جو کچھ نہیں کر پاتے، ہو سکتا ہے آپ ان کا ہاتھ تھامیں تو وہ آسمان کی کن بلندیوں پہ جا کر رکیں، کچھ نہیں پتا. تو آپ اپنی صلاحیتیں، اپنا رزق ان پر خرچ کریں. تو یہ ہے کہ آپ سے اگر بایو اچھی آتی ہے تو آپ انہیں بایو پڑھائیں، اگر آپ سے کیمسٹری اچھی آتی ہے تو آپ انہیں کیمسٹری کی ٹیوشن دیں، آپ ایک کلاس الگ لگائیں کہ یہ ان بچوں کی کلاس ہے، میں فیس نہیں لوں گا. آپ فزکس پڑھائیں انہیں. تو ہمارے یہاں یہ چیزیں ختم ہو چکی ہیں، اس لیے ہمارا معاشرہ آج تتر بتر ہو کر رہ گیا ہے، اور یہ بہت بڑی بات ہے. ہم دیکھیے دین میں نہیں ہے، میں نکال دیجئے، میں اگر یہ میں رہے گی، میں دیکھیے بکری کرتی ہے اور وہ اس کا انجام کیا ہوتا ہے بکری کا، کہ اسے حلال کر دیا جاتا ہے. تو میں کی گنجائش دین میں نہیں ہے، دین میں چلے گا میرے بچے پڑھ لیں، میں اس قابل ہو جاؤں، میرا یہ ہو جائے، میرا وہ. اگر آپ کے بچوں نے پڑھ بھی لیا تو وہ رہیں گے تو اسی سماج میں، یا آپ اپنا ایک الگ سماج بنائیں گے، اسی سماج میں آپ کو رہنا ہے. تو آپ کو سماج کو ہی سدھارنا ہوگا. اگر میرے بچے قرآن کی تعلیم حاصل کر لیں، نہیں، آپ کے بچوں نے تعلیم حاصل کر لی قرآن کی، وہ جان گئے، لیکن وہ اسی سماج میں نکلیں گے. تو وہاں جب ایک سماج جاہلوں کا ہوگا، اس میں ایک آدھ قابل ہوگا، تو گزارا ہونا بہت مشکل ہے. دین میں تو میں ہے ہی نہیں، دین میں تو ہم کہتا ہے دین کہ ہم مل جل کر جو کام کریں گے، مل جل کر تعلیم حاصل کرنا ہے، مل جل کر. دین ہمارا مل جل کر رہنے کی بات کرتا ہے. ہاں مذہب کہہ لیجئے، مذہب میں آپ میں کرتے پھریں بکری کی طرح، کوئی بات نہیں. اور ایک بات اور شیئر کرنا تھی مجھے آپ سے، کہ میرے پاس ایک خاتون تھی، ان کی کال آئی تھی، میں نام ان کا نہیں لوں گی، اور انہوں بہت مایوس تھی. اس لیے مایوس تھی وہ کہ
دیکھیے میں یہی نصیحت کروں گی کہ آپ کا چاہے بچہ ہو یا بچی ہو، تعلیم دونوں کو برابر دیں، بچیوں کو کمزور نہ سمجھیں۔ ان کا بھی یہی حال تھا ان خاتون کا کہ ان کے ہسبینڈ بیمار رہتے ہیں اور وہی گھر جا کر کام کر کے اور سلائی کر کے اپنے کمائی کرتی ہیں، اپنے بچوں کی تربیت کرتی ہیں۔ میں ان کے جو والدین فوت ہو چکے ہیں، بھائی اور بھابھی ہیں گھر میں، ان کے بھی کوئی اتنے اچھے حالات نہیں ہیں، غربت کی زندگی ان کی بھی گزر ہو رہی ہے۔ اور تو انہوں نے مجھ سے پوچھا میں کیا کروں، میں بہت پریشان ہوں، میرے ہسبینڈ کچھ کرتے نہیں ہیں، غصہ کرتے ہیں اگر میں زیادہ کچھ کہتی ہوں۔ اور میں نے پھر ان کے میکے کے بارے میں پوچھا تو انہوں نے مجھے بتایا کہ ایسے ایسے مطلب میرے بھائی اور بھابھی ہیں، ان کے بھی حالات کوئی اتنے اچھے نہیں ہیں، تو مجھے ہی کرنا۔ میں نے کہا جب آپ کو ہی کرنا ہے، آپ میکے نہیں جا سکتی، آپ یہاں تو آپ جو کر رہی ہیں کرتی رہیے، اب بچوں کے خاطر کریے، لیکن اپنے بچوں کو تعلیم ضرور دیجیے، چاہے بچیاں ہوں یا بچے ہوں، آپ انہیں کس قابل بنا کر جائیں گے، یہ اب آپ کی ذمہ داری ہے۔ آپ اس چیز کو چھوڑ دیے، کیونکہ جب اتنے سالوں سے آپ کے شوہر نے نہیں کچھ کیا تو وہ 2 دن میں کیا تیر ماریں گے۔ میکے کے آپ کے حالات اچھے نہیں ہیں، وہ کیا کریں، ایک کمرے میں رہتے ہیں، اب وہ اپنے بچوں کا خرچ اٹھا لے تو بہت بڑی بات ہے۔ تو اب بچی آپ، میں آپ سے یہ کہوں گی کہ آپ اپنی محنت جاری رکھیں، اور محنت کا پھل آپ کو ضرور ملے گا، چاہے آپ کا بچہ ہو، آپ کا بیٹا ہو یا آپ کی بیٹی ہو۔ میں یہی کہوں گی کہ آپ انہیں تعلیم دیں اور ان کو صرف پالے نہیں، ان کی تربیت بھی کریں۔ تربیت بہت ضروری ہے آج کے دور میں۔ اگر آپ نے تربیت نہیں کی تو آپ کا بچہ جاہلوں سے بدتر ہے۔ ان کی تربیت کریں، انہیں تعلیم دیں، میں یہی ایڈوائز آپ کو دوں گی۔ اس کے علاوہ اب یہ دیکھیے وہ بیچاری، پھر میں یہ کہوں گی اگر وہ تعلیم یافتہ ہوتی تو آج کوئی جاب کرتی ہوتی ہیں، تو یہ ہمارے معاشرے شروع سے بگاڑ ہو گئے ہیں سب۔ انشاءاللہ معاشرہ ہمارا صحیح ہوگا، سدھرے گا، لیکن وقت لگے گا۔ وقت دیجیے اور اپنے بچوں کو تعلیم دیجیے، دینی تعلیم بھی دیجیے اور دنیاوی تعلیم بھی دیجیے۔ میں پھر سورہ بقرہ کی انہی آیتوں کو ہم لیں گے آگے کی۔ ان میں جو آیتیں ہیں یہ رہ گئی ہیں، والذین یؤمنون بما انزل الیک وما انزل من قبلک وبالآخرۃ ھم یوقنون، اور وہ جو ایمان رکھتے ہیں اس میں جو اتارا گیا آپ کی طرف اور جو اتارا گیا آپ کے پہلے سے، اور آخرت میں وہ سب یقین رکھتے ہیں۔ تو یہ ان آیتوں کو میں لوں گی، اس کی تشریح کروں گی۔ یہاں سے ہمارا کمپلیٹ ہو چکا ہے، اور سورہ بقرہ میں پھر ہم آگے بڑھیں گے اولئک سے انشاءاللہ۔ تو پھر میں جلد ہی ویڈیو ڈالوں گی۔ میں طبیعت ناساز ہونے کی وجہ سے مجھے وقت لگ گیا اور میں معذرت چاہتی ہوں۔ چلیے پھر آپ سے ملاقات ہوگی، اپنا خیال رکھیے، اللہ حافظ۔